تو دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر کامران لیاقت، آپ کا ہوسٹ۔ آج میں آپ کو ایک نئے پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ انسانی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے تو وہ سٹرگل میں لگا ہوا ہے اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے ارد گرد کو بہتر کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے انسانوں کے ساتھ جو بیماریاں اور جس طریقے سے دوسری تکلیفیں اٹیچ ہیں، تو وہ کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ان کا علاج دریافت کرے۔ تو کیمسٹری جو ہے یا کیمیکل جو ہے وہ ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ مختلف جو ہے ادویات میں اور ہماری روزمرہ زندگی میں ہر طرف اس کا اثر پھیلا ہوا ہے۔ تو آج خوش قسمتی سے ہماری جو مہمان ہیں وہ بھی ایم فل کیمسٹری ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے NFCIT میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی۔ تو ان سے میڈم شاہدہ رحمان صاحبہ سے آج ہم آپ کا تعارف کرائیں گے۔ تو میڈم، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کامران بھٹی صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا اس پروگرام میں آؤں اور اپنے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ تو یہ NFCIT ایک انقلابی ادارہ ہے۔ یہاں پہ ہم بچوں کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی کردار سازی میں بھی بہت زیادہ ہم اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ NFCIT ایک ڈگری ایوارڈنگ گورنمنٹ کا ادارہ ہے۔ ہم اس میں 4 سالہ BS کیمسٹری کی ڈگری کا کورس ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں، جس میں انآرگینک، آرگینک، انالیٹیکل اور بایو کیمسٹری کے 4 میجر کورسز ہم لوگ اس میں شامل ہیں۔ اور اس میں بچوں کو BS کیمسٹری میں ایڈمیشن ریکمینڈ کروں گی، کیونکہ کیمسٹری ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ ہر فیلڈ آف لائف میں اس کا اسکوپ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ادارہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور اس میں باقی اداروں کی نسبت اس میں جو فی سٹرکچر ہے، ہماری ڈیوز ہے، وہ ریلیٹیولی بہت کم ہے۔ 4,000 پر منتھ ہماری فی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں جی کہ بالکل۔ جو ہمارے جو باقی پرائیویٹ اداروں کی نسبت یہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں بہترین فیسلٹیز موجود ہیں بچوں کے لیے، لیکن آپ اس کے کمپیریزن میں دیکھیں تو ہمارا فیس سٹرکچر ڈیوز بہت ہی افورڈیبل ریٹ میں ہے کہ 4,000 پر منتھ جی، کیمسٹری کے تو پروگرام۔ ڈاکٹر صاحبہ نے جیسا کہ بتایا کہ ایک انتہائی افورڈیبل فیس میں آپ کو NFC جو ہے وہ BS کیمسٹری کرا رہا ہے۔ تو کیمسٹری کی جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے، کیمسٹری کا سکوپ جو ہے وہ جو ہے کافی زیادہ ہے، اور ہماری روزمرہ کی جو ضروریات ہیں، جو فیلڈز ہیں، جو فیکٹریز ہیں، تقریباً ہر فیکٹری میں جو ہے وہ کیمسٹری کے یا کیمیکل کے لوگ کام کرتے ہیں۔ اور اس طریقے سے فارمیسی ہے، ادویات سازی ہے، وہاں پہ بھی کیمسٹری کے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اسکول کالجز میں بھی جو ہے ٹیچر کیمسٹری کے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت براڈ سکوپ ہے جاب پراسپیکٹو کے حوالے سے۔ اگر بچے جو ہے آفٹر انٹر جو ہے اپنے BS کیمسٹری اور پھر آگے MSc کیمسٹری کی طرف جاتے ہیں تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ آئیڈیا جو ہے وہ کیسے آیا NFC کو، اور کب سے جو ہے یہ پروگرام لانچ ہوا ہے، ذرا اس بارے میں بتائیے گا۔ سر، یہ ہمارے VC صاحب جب سے ہمارے اس ادارے کو جوائن کیا ہے، انہوں نے ماشاءاللہ بہت پروگریس کی ہے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کھولے ہیں۔ تو پھر اسی کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کے بھی کافی نیو پروگرامز انہوں نے شروع کیے ہیں، جو کہ سکسیسفلی ہمارے ادارے میں چل رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے 2020 میں یہ کیمسٹری BS کیمسٹری کا پروگرام آفر کیا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارا ایک بیچ اب آلریڈی جی پروگرس میں۔ آلریڈی پروگریس میں ہے، 3rd سیمسٹر میں وہ بچے چلے گئے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے پاس بہترین فیکلٹی موجود ہے، PhD فیکلٹی موجود ہے، ویل اکوپڈ لیبز موجود ہیں۔ اور سر، میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی، جو جی جی آپ نے ابھی اس کی اسکوپ کا بتایا، تو اس میں یہ ہے کہ پلاسٹک انڈسٹری، جی ایگرو بالکل۔ کیمیکل انڈسٹری، جی جی سیرامک انڈسٹری، فوڈ انڈسٹری، ان تمام میں ہمارے جو کیمسٹری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور کیمسٹ ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو اگر میں کہوں کہ پاکستان سے باہر ہے، وہ کاسمیٹک انڈسٹری ہے، جی جو کہ کاسمیٹک فلورش ڈیفینیٹلی۔ کر رہی ہے، جس میں کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس تمام وہ انگیج ہوتے ہیں۔
تو اس کے علاوہ جو انالیٹیکل کیمسٹری والے بچے ہیں ان کا انالیسس ہے، جتنی لیبس ہیں، جی جتنے اکوپمنٹس ہیں ان کے لیے، یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ اس کا بہت وائڈ رینج ہے اس کے اسکوپ کی. تو میں اس سے یہی کہہ رہی ہوں کہ گولڈن اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اگر آپ نے اچھے ادارے سے کیا ہے، ویل اکوپڈ لیب سے بچے ٹرینڈ ہیں اور اچھی فیکلٹی نے ان کو کیا ہے، تو کوئی اس میں دوسری وہ رائے نہیں ہے کہ بہترین جاب اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں کیمسٹری کے اس میں. جی بالکل میڈم صاحبہ، جو ہے کیمسٹری جو ہے وہ بیسک سائنسز میں سے ہے، اور اس میں جو ہے کافی انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ایڈمیشن بھی بچوں کو ملتے ہیں، اور انٹرنیشنل ریسرچ میں جو ہے وہ کافی لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے اپنا نام بناتے ہیں. اور پاکستان جو ہے جیسا ڈیولپنگ کنٹری جو ہے اس میں سے جب جاب اپرچونٹی یہاں پہ کم ہے تو انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرف، انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف جو ہے بچوں کو دیکھنا چاہیے. اور اس میں بھی کیمسٹری جو ہے وہ ایک اچھا شعبہ ہے جس میں جا کے وہ بچے جو ہے آگے اپنے کیریئر کو بڑھا سکتے ہیں. تو میڈم صاحبہ یہاں پہ جو لیب فیسلٹیز ہیں، الٹیمیٹلی یہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ ہے ریلیٹیولی، تو لیب جو ہے کچھ بن چکی ہوں گی، کچھ بن رہی ہوں گی. تو کس طرح کی فیسلٹیز آپ دے رہے ہیں بچوں کو اور کس طرح کی فیوچر میں لا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے ہمارے وی سی صاحب ڈاکٹر اختر علی ملک کارو صاحب کی کاوش کتنی ہے، ذرا اس بارے میں آپ جو ہے ہمیں گائیڈ کریں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر کامران صاحب. یہ ہمارے پاس جو لیب کی فیسلٹیز ہیں، ابھی میں نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ آپ پرائیویٹ اداروں کی بجائے آپ لوگ گورنمنٹ اداروں کو ترجیح کریں، تو اس میں بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ویل اکوپڈ لیبس موجود ہیں اور لیٹسٹ اکوپمنٹ موجود ہیں. جو لیٹسٹ ہمیں ٹیکنالوجی انالیٹیکل کی اس کے لیے تو جو ہم فیکلٹی کے ساتھ ساتھ جو ان بچوں کو ٹرین کرتی ہے. جی جی تو کوئی بھی کام ظاہر ہے تب تک سکسیزفل نہیں ہو سکتا جب تک اس ادارے کا سربراہ اس کو ذاتی اس میں وہ نہ لے، اس میں پین نہ لے. پین نہ لے یا پھر ذاتی انٹرسٹ نہ لے. جی تو ہمارے جو وی سی صاحب ہیں وہ بہت زیادہ محنت، کاوش اور اس کے ساتھ خود بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کو دیکھ کے ہمیں بھی موٹیویشن کرتی ہے. تو ہم لوگ تو ریلیجس آنیسٹی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ یہ جو بچے ہمارے ہیں، جب ہمارے این ایف سی کا ایک کیمسٹ بی ایس سی کیمسٹری گریجویٹ نکلے تو واضح ڈفرینس فیل ہو دوسرے اس میں سے لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ایسی یونیورسٹی سے یہ ٹرینڈ ہیں، تو جو انڈسٹری بھی ہے وہ یہ کہے کہ این ایف سی کے جو ماشاء اللہ جی، کیمسٹ ہیں. این ایف سی کا جو بیک گراؤنڈ جی ہے سر، انڈسٹری ریلیٹڈ، انجینئرنگ بالکل ریلیٹڈ، سر، اس لذان کا ہے. اس کا لذان ہے، اس کا کافی بالکل بینیفٹ ہے یہاں کے گریجویٹس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے جو محنتی ٹیچرز ہیں اور جو ہمارے وی سی صاحب اختر علی کارو ملک جیسے جو ویژنری لیڈر ہیں جو ہمیں انسپائر کرتے ہیں ہم سب کو، اور ان کی وجہ سے جو ہے ہم دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے، ان سے انسپائر ہو کے. تو اس سے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہے یہ پروگرام بھی باقی پروگرام کی طرح سکسیسفلی رن کرے گا. اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں کے گریجویٹس اور باقی یونیورسٹیوں کے گریجویٹس میں ایک جو ہے واضح ڈیفرنس نظر آئے گا ان کے انشاءاللہ. نالج میں، ان کے ایٹیٹیوڈ میں. تو ہم بالکل امید کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے ہم چاہیں گے کہ کچھ آپ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں، کیونکہ ایک ہیڈ کی پوسٹ تک پہنچنے میں لوگوں کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی ہوتی ہے، بہت زیادہ محنت سے اس جگہ تک بندہ پہنچتا ہے. تو ذرا آپ ہم چاہیں گے کہ بتائیں ہمیں کہ کہاں سے آپ نے جو ہے اسکولنگ کی، کس طریقے سے کالج اور یونیورسٹی لائف کو اندر سٹرگل کرتے ہوئے یہاں تک اس مقام تک پہنچے. بہت شکریہ سر. سر میرا تعلق لاہور سے ہے. میری اسکولنگ اور میں نے لاہور کالج فار وومن سے لاہور سے ہی بی ایس سی کیا، اور شروع سے ہی میرا انٹرسٹ کیمسٹری میں تھا، تو اس وجہ سے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرس کیا. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ ملتان آ گئے، تو وہاں ایم فل میں نے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے کیا. 2005 سے میں نے این ایف سی کو جوائن کیا، اور 2005 سے اب تک میں جی این ایف سی آئی ٹی سے منسلک ہوں. اور ریزن یہی ہے کہ یہاں کے لوگ، یہاں کا جو تمام
مینجمنٹ ہے وہ انتہائی کوآپریٹو، محنتی اور سنسیئر. صحیح. تو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ تو 2020 میں بنا ہے، لیکن جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ 2005 سے یہاں پہ ہیں، تو آپ ذرا بتائیں گی کہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں آپ سرو کرتی رہی اور کیا ٹیچ کرتی رہی، تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو پتہ چلے. سر میں نے کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پڑھایا ہے 2005 سے وہاں پہ، کیونکہ کیمیکل انجینئرنگ جو ہے بیسکلی وہاں پہ فرسٹ 2 ایئرز ہم لوگ کیمسٹری پڑھاتے ہیں. پہلے اینول سسٹم تھا تو فرسٹ 2 ایئرز کیمسٹری کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا، تو شروع سے ہی میں یہاں کیمیکل انجینئرنگ میں کیمسٹری پڑھا رہی تھی. اور اس کے بعد پھر یہ 2020 میں جب یہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ بنا ہے تو پھر یہاں پہ اس کے علاوہ میں نے بہت سارے لٹریری سوسائٹیز کی میں انچارج کنوینر تھی. میں نے اسپورٹس یہاں پہ گرلز اسپورٹس کی انچارج تھی. تو یہ آپ لوگ کولیگز کی اور ان سب کی بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑا ہمیشہ انکریج کیا کہ، اور جس سے ہمیں ہمت ملی اور ہم لوگوں نے آگے سے آگے سارا کرتے گئے اور صحیح. بڑھتے گئے. نہیں، ماشاء اللہ آپ کی محنت اور آپ کی جو انوالومنٹ ہے ہمیں ڈیفرنٹ سوسائٹیز میں، ڈیفرنٹ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں، خاص طور پہ جو گرلس اسپورٹس ہے NFC میں، اس کو آرگنائز کرنے میں آپ کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور ہمارے VC صاحب ڈاکٹر اختر علی قانو صاحب بھی چاہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کو کوریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز، اسپورٹس ہیں یا ڈبیٹ ہے یا اس طریقے کی اور جو چیزیں ہیں ان میں انوالو ہوں، نہ کہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز جو کہ اکثر یونیورسٹیز میں پائی جاتی ہیں اس طرف جائیں. تو الٹیمیٹلی جو ہے آپ جیسے لوگ ہی ان کو گائیڈ کرتے ہیں، کونسل کرتے ہیں اور ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں، تو اس سے بچوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ NFC-IT کے جو بچے ہیں ان ایکٹیویٹیز میں آپ کی آبزرویشن کیا ہے کہ جب وہ ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں تو ان کے کریکٹر بلڈنگ میں کیا پازیٹیو چینج آتا ہے؟ بالکل سر، میں نے آپ کو پہلے ہی یہ بات کی کہ NFC-IT ایک انقلابی ادارہ ہے. تو ہم ایک بہترین ایجوکیشن دینے کے ساتھ ساتھ بچوں کی کردار سازی پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہیں. بچوں کی کردار سازی کے لیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ غیر نصابی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں. تو اس سلسلے میں اسپورٹس ہیں، سوسائٹیز ہماری بنی ہیں، ہماری لٹریری سوسائٹی ہے اور ہماری ٹیکنیکل سوسائٹیز ہیں، ہماری کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز ہیں. اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو بچے ماشاءاللہ جب ان سوسائٹیز میں آتے ہیں تو ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ جو ان کا وہ ان کی ٹیلنٹ ان کا سامنے آتا ہے اور ان کے اندر ایک بہت اچھی خود اعتمادی بھی آ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا سالڈ ایک کردار ان کو پتہ چلتا ہے، ہاؤ ٹو مینیج، کہ کیسے ہم نے ایونٹس کو مینیج کرنا ہے، کیسے آرگنائز کرنا ہے، کیسے ٹیم ورک کرنا ہے. اس سلسلے میں بہت ساری پریزنٹیشنز کے ہم لوگ کمپٹیشن رکھتے ہیں، ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل سوسائٹیز کا میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ جب وہ سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں تو اس کا ان کو بہت زیادہ صحیح. فائدہ ہوتا ہے. تو ہمارے بچوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے کہ جو بھی سوسائٹیز ہیں. تو اسی طریقے سے جو ایک انقلابی اقتدام ہے ہماری یونیورسٹی کا اور FM 99.4 پنجاب رنگ کا، کہ یہ جو ریڈیو اسٹیشن کا قیام ہے اور یہاں سے جو ہے لوکل ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی FM 99.4 پنجاب رنگ جو ہے وہ اس میں بہت لیڈنگ کردار ادا کرنے والا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو کیا بینیفٹ ہوں گے اس پلیٹ فارم کو یوز کرنے سے، اور کیا موٹیویشن ہونی چاہیے کہ وہ یہاں پہ آ کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں پارٹیسپیٹ کریں؟ سر بہت شکریہ. یہ جو FM 99.4 ہے یہ ایک ریولیوشنری اسٹیپ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے ہمارے NFC-IT کی طرح. ہم لوگ بہت کام کر رہے تھے یہاں پہ، بچوں کو بہت محنت ہو رہی تھی، بچے ہمارے، لیکن ہمارے جو ملتان سے باہر لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں تھی.
تو اس سے میں ہمارے 99.4 جو ہے وہ لوگوں تک آگاہی کہ NFC کیا ہے، وہاں کے بچوں کی کیا خصوصیات ہیں اور وہاں کا کیا ایج ہے، اس سلسلے میں ہمارے لیے یہ 99.4 بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور ہماری سکسیس کو ایڈ کر سکتا ہے، اور جی اس سے بالکل، ہمارے یہ بچے پنجاب گورنمنٹ کا جو ہے بیسیکلی ایک بہت پروجیکٹ اچھا ہے بہت اچھا، کہ جنوبی پنجاب اور سرائکی خطے کی جو بالکل اس کی پروموشن ہے، سرائکی زبان کی جو پروموشن ہے، اس کے حوالے سے یہ ایک انتہائی انقلابی اقدام ہے، اور NFC نے اس کو سپورٹ کیا، اور اس طریقے سے جو ہے یہ ان کے ساتھ مل کے جو ہے اب یہ پروگرامز کر رہے ہیں، اور اس سے امید ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو جو ہے یہاں پہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کیس کرنے کا بہترین موقع ملے گا۔ کوئی اچھا سنگر ہے، کوئی اچھا ہوسٹ بالکل ہے، سر کوئی اچھا کنٹینٹ رائٹر ہے، ایون کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو یہاں شو کر سکتا ہے، آ سکتا ہے، ہماری ٹیم کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائے گا، اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف جاتے ہوئے اپنے کریکٹر بلڈنگ کرے گا اور اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ ثابت کرے گا۔ تو یہ ایک اچھا موقع ہے جو ہمیں ہمارے سامعین سن رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو NFC IT کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیں اور اس پلیٹ فارم کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے ٹیلنٹ کو، آپ کے اندر کسی قسم کا ٹیلنٹ ہے، چاہے آپ اچھے سنگر ہیں، اچھے میوزیشین ہیں، آپ اچھے جو ہے ہوسٹ بن سکتے ہیں، آپ اچھے نعت خواں ہیں، تلاوت آپ کی اچھی ہے، کوئی بھی اس طرح کا ٹیلنٹ ہے جو کہ FM پہ شو ہو سکتا ہے، تو ضرور آئے، ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں، FM 99 کا پلیٹ فارم یوز کریں، اور یہ جو پنجاب رنگ جو ریولوشنری اقدام ہے حکومت پنجاب کا، اس سے فائدہ اٹھائے اور جو ہے اپنے آپ کو شو کرے۔ تو یہ میں اس کے ساتھ ہی جو ہے آج اجازت چاہوں گا، اور میڈم شاہدہ صاحبہ کا شکریہ میں ادا کروں سر گا، لیکن میڈم صاحبہ جو ہے وہ کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں تو سر ایک ضرور ہم چھوٹی سنیں سی گے۔ بات جو میں کہنا چاہ رہی تھی اور رہ گئی تھی، کہ جو NFC IT کا میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ماڈرن جو ایجوکیشن اور غیر نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اسلامی اقدار کو بھی اپنایا جاتا ہے، جی تو بالکل، اور بچوں کو اندر بھی اس کو کیا جاتا ہے کہ آپ اسلامی اقدار کو اپنائیں، اور میں نے تمام اپنے اساتذہ کرام، اپنے جو کولیگز ہیں، ان کو دیکھا ہے کہ وہ یہ چیز بہت زیادہ فوکسڈ ہیں کہ ایجوکیشن بہترین ماڈرن ایجوکیشن، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی اقدار بچے کے اندر آئے۔ جی بالکل، ڈیفینیٹلی کسی بھی یونیورسٹی کا جو رول ہوتا ہے وہ صرف جو ہے ڈگری دینا یا ٹیکنیکل نالج دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس انسان کو جو ہے اس معاشرے کا بالکل بہتر سر شہری بنانا ہوتا ہے، اور بہتر شہری بننے کے لیے اسلامی اقدار اور جو معاشرتی اقدار ہے ہمارے معاشرے کی، اس کے اوپر جو ہے NFC IT جو ہے کوشش کرتا ہے کہ ان کو جو ہے نکھارے اور ان کو جو ہے ایک اچھا شہری بنائے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم سامعین آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔